بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ ریا ایک درجے کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے۔ حدیث اس کے ساتھ لگتی ہے 251 پیج ہے، 328 اور 329۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ مورف حدیث احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2، اور وہ بھی جلد اخیر میں ہے انشاءاللہ۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویلاگ نمبر 1 پیج 328 اور 329، حدیث نمبر ہے 251۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ ریا ایک درجے کا شرک اور ایک قسم کا نفاق ہے۔ اصل یعنی اخلاص و للہیت، یعنی ہر نیک عمل کا اللہ کی رضا اور رحمت کی طلب میں کرنا، جس طرح ایمان و توحید کا تقاضا ہے اور عمل کی جان ہے، اسی طرح ریا و سمعہ یعنی مخلوق کے دکھاوے اور دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے نیک عمل کرنا ایمان و توحید کے منافی اور ایک قسم کا شرک ہے۔ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ پیش کر رہا ہوں حدیث کا۔ شداد بن اوس رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ تینوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی شرک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یا اس کے افعال اور اس کے خاص حقوق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ یہ وہ شرک حقیقی اور شرک جلی اور شرک اکبر ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اعلان فرمایا گیا ہے، اور ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا کرنے والا ہرگز نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن بعض اعمال اور اخلاق ایسے بھی ہیں جو اگرچہ اس معنی کو شرک نہیں، جو اگرچہ اس معنی کر شرک نہیں ہیں، لیکن ان میں اس شرک کا تھوڑا بہت شائبہ ہے۔ ان ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت یا کوئی اور نیک کام اللہ کی رضا جوئی اور اس کی رحمت طلبی کی بجائے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے، یعنی اس غرض سے کرے کہ لوگ اس کو عبادت گزار اور نیک وکار سمجھیں اور اس کو معتقد ہو جائیں، مرید ہو جائیں اس کے، اسی کو ریا کہا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ حقیقی شرک نہیں ہے لیکن ایک درجے کا شرک اور ایک قسم کا نفاق اور سخت درجے کا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کو شرک خفی اور ایک اور حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، درج کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کا ذکر صرف مثال کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی جو نیک عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور ان کی نظروں میں معزز بننے کے لیے، محترم بننے کے لیے، یا ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ بھی ایک درجے کا شرک ہی ہوگا، اور اس کا کرنے والا بجائے ثواب کے خدا کے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور توفیق دے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں۔ آج کا ویلاگ 1 کمپلیٹ ہوا، ویلاگ نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ دیوبند کے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، راہ حق میں جان دے دی
شعیب و قاسمی نے، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے، ظلم و ستم کا جو بن پھر بھی نہ حق چھپایا، بنیاد خود رکھی تھی سرکار دو جہاں نے۔ حضرت نانوتوی کو یہ سہانا خواب آیا، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، وہ تھانوی لاہوری عبداللہ بہلوی بھی، ان اولیاء میں حضرت درخواستی بھی آیا۔